قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، جب یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترتی تھی تو دشمن آپس میں کہا کرتے تھے کہ جب قرآن اترے اور نبی قرآن پڑھیں تو تم زور زور سے شور مچانا تاکہ کوئی قرآن سن نہ سکے۔ لعلکم تغلبون، کفاروں نے کہا کہ زور زور سے آوازیں کرو جب وہ قرآن پڑھنے لگیں تاکہ تم لوگ غالب ہو جاؤ، تمہاری آوازیں ان پر غالب آ جائیں۔ مگر میرے عزیزوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت زور سے آوازیں کرنے والا غالب نہیں آتا، بلکہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا دنیا والوں پر غالب آتا ہے۔ جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی، قرآن کے احکامات کے مطابق ہوگی، اس کی زندگی غالب آئے گی۔ اس لیے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب وہ اللہ کا کلام ہے جو سچائیوں کا مجموعہ ہے، حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جس کی زندگی میں آئے گا وہ دنیا پر غالب آئے گا۔ جیسے حضرت صحابہ شروع میں کیا تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا، اے میرے صحابہ یاد تو کرو، اے میرے نبی کے صحابہ یاد تو کرو، وَذْكُرُوا یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيل، تم تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور بھی تھے، مستضعفون فی الارض تم زمین پر کمزور تھے، تخافون تمہیں ڈر بھی لگتا تھا، دعوت دینے کے لیے کنڈی لگانی پڑتی تھی، ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے دین اندر بند ہونا پڑتا تھا کمرے میں، اتنا خوف تھا۔ ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تم پر حملہ نہ کر دیں۔ فآواکم، تمہیں پناہ کس نے دی؟ تمہیں ٹھکانہ کس نے دیا؟ تمہیں غلبہ کس نے دیا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر تمہیں اللہ نے اپنی مدد سے مضبوط کر دیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین رزق تمہیں اللہ نے دیا۔ ایک وقت تھا حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے مسجد میں کیا ہو جاتے تھے؟ پڑے رہتے تھے، اور آنے جانے والوں کو سلام کرتے تھے کہ کوئی لے کر جائے کھانے پر۔ اور اللہ ایک وقت ایسا لایا کہ ریشم اور قیمتی کپڑے میں حضرت ناک صاف کر رہے ہیں۔ کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج تم فلاں قبیلے کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہو جو کہ قیمتی ہے۔ اور ایک زمانہ کیا تھا؟ پڑے پڑے بھوک کی وجہ سے سلام کرتے تھے لوگوں کو۔ لعلکم تشکرون، یہ سب کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو قرآن پاک کے خلاف جانے والے کبھی غالب نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک کے مطابق چلنے والے ہمیشہ غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر اللہ ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیں گے، کیونکہ ہر چیز اس کی قدرت کے مالک، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ پانی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہ ہے۔ پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے جما کر مار دے گا، اور حد سے زیادہ گرم ہو جائے تو جلا کر مار دے گا، اور نہ ملے تو پیاس سے مار دے گا۔ پانی کا کیا ہے؟ مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی کی شروعات اس اذان سے ہے جس کی نماز نہیں، اور اس نماز پر ختم ہے جس کی اذان نہیں۔ یہ ہے مختصر زندگی ہماری۔ اس لیے اپنے دلوں کو زندہ رکھو توبہ سے۔ گناہ ہمارے دل کی موت ہے، اور توبہ ہمارے دل کی زندگی ہے، کہ گناہ ہمارے دل کو مار دیتا ہے، اور توبہ کرنے سے واپس دل کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو زندہ فرمائے، دین سے، تلاوت سے، عبادتوں سے، سچائی سے، امانت داری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو یعنی مسلمانوں کو دین حق سے گمراہ کر دیں۔ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو کر رہے ہیں جن کا ان کو شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں مخلوط ملاوٹ کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر یعنی قرآن پر شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو، عجب کیا وہ پھر جاویں۔ اور صدق دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت اللہ کی ہے۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسے تم کو ملی تھی، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جاویں گے تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 60 پر 9، 70، 70 پر 1، 70 پر 2، 70 پر 3 اور 70 پر 4 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ ہر زمانے میں نبی کے ہی نہیں بلکہ قیامت تک ہر زمانے میں یہود و نصارہ دونوں کو اہل کتاب کہیں تو دونوں شامل ہیں اس میں، یہود بھی اور عیسائی بھی۔ تو اہل کتاب ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہٹ جائیں، اور وہ اس کے لیے جو چاہے کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جو دوسروں کو گمراہ کرے گا اصل میں وہ خود گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری آیت کا خلاصہ حالانکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جانتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت اسکیم بنانے لگی۔ کیا اسکیم بنانے لگی؟ کیا پلان کرنے لگی؟ کہ چند لوگ نبی کے پاس جائیں، صبح صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور سب کو اطلاع کر دیں کہ مسلمان ہو گئے، مگر شام پڑھتے پڑھتے واپس انکار کر دیں۔ تمہارے اس ایک دن کے اسلام میں جانے اور واپس آنے سے دوسرے لوگ بھی ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس علم ہے، ضرور ان کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا، اس وجہ سے یہ دین سے ہٹے، اس وجہ سے وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ، تم جاؤ مسلمان ہو ایک دن کے لیے مگر کسی کو اپنی تورات کی اندر کی باتیں نہ بتاؤ، ورنہ وہ دنیا میں بھی حجت پکڑ لیں گے اور آخرت میں بھی۔
اللہ فرماتے ہیں ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اللہ دے دیں، تم بتاؤ نہ بتاؤ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ علم اور فضل اور کتاب، آسمانی علوم اللہ جسے چاہے دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور فضل عظیم ہے۔ یہ ان ساری آیتوں کا جملہ خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، جہاں یہود و نصارہ اور اہل کتاب کی بہت ساری اب تک سازشیں، مکر، فریب، دھوکے، دغا بازیاں بہت سی آ گئیں اب تک، مزید اور ان کی دھوکے بازیوں کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور کیا دھوکے بازی تھی اہل کتاب کی؟ اور ایک دھوکے بازی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں۔ وہ تو آج بھی چاہ رہے ہیں، وہ تو آج بھی فلسطین پر قبضہ کر کے، مسجد پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو نماز سے روکنا چاہتے ہیں، ڈرا کر، دھمکا کر، گرفتار کر کے، جیلوں میں بند کر کے، جان سے مار کے، بچوں کا قتل کر کے، عورتوں پر حملہ کر کے، ان کے تعمیروں کو توڑ کر، ان کے مکان و دکان کو توڑ کر ان کو ڈرا رہے ہیں کہ کسی طرح ہٹ جائیں۔ اور دوسرا لالچ دے کر کہ جگہ جگہ غریب علاقوں میں یہ عیسائی جاتے ہیں، پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، عورت کا لالچ دیتے ہیں اور ان کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں۔ ہر وہ نئی ایجاد جو یہود و نصارہ ایجاد کریں، یقیناً اس میں کسی نہ کسی طرح سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو بھی چیز وہ نئی ایجاد کرتے ہیں، وہ سہولت عوام کے لیے، تجارت بعد میں، پہلا نمبر ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے مذہب سے ہٹیں، وہ اپنی نبی کی سنتوں سے ہٹیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب یہ دین پر ہوں گے اور سنتوں پر ہوں گے تو ان پر کوئی دنیا کی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے جانتے بوجھتے آج بھی پوری دنیا کے اندر ایسا جال بچھایا ہوا ہے، یا تو چیزوں میں ملاوٹ کریں گے، چاکلیٹ میں، بسکٹ میں، ڈرنکس میں، ایسی کوئی نہ کوئی چربی جو حرام جانور کی ہوگی چھپا کر مخفی طور پر نامعلوم طریقے سے ڈالیں گے۔ پکڑے گئے تو ایک بہانہ بنایا جائے گا، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ۔ آپ دور دور تک آپ بیٹھ کر سوچ لیں، ہر چیز میں ان کی، یہود و نصارہ کی جو ہوگی، ہر چیز کے اندر وہ اسی بات کو مد نظر رکھیں گے کہ مسلمان ایمان سے ہٹے، اسلام سے ہٹے۔ عام مثالیں دی جاتی ہیں۔ اسلام کے اندر مسواک بہت بڑی سنت کہ جس کے 70 فائدے، سب سے بڑا فائدہ موت پر کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، مگر اسے ہٹانے کے لیے انہوں نے برش پیسٹ لا کر رکھ دیا۔ بچے سے لے کر بڑے آدمی تک مسواک نہیں کریں گے مگر برش پابندی سے کریں گے۔ حالانکہ آپ نیم کی لکڑی سے، اور جو مسواک والی لکڑی ہے، اگر اس سے آپ صبح 5 وقت نماز میں مسواک رکھا گیا، جب آپ 5 دفعہ وضو کریں گے، 5 دفعہ مسواک کریں گے، انشاءاللہ آپ کے منہ میں کوئی بدبو نہیں رہے گی۔ کیا ایک زمانے کے لوگ نہیں گزارے؟ اب ہمیں بولنے لگی سو کیا مسواک میں کیڑے نہیں مرتے، دانتوں کے بیچ میں کیڑے بیٹھ جاتی ہیں؟ کہ تو اب تک جو دنیا گزری، کیا انہوں پیسٹ لگے سو؟ پیسٹ برش کب ایجاد ہوا؟ کتنے سال ہو گئے ایجاد ہو کر؟ پونی دنیا، بلکہ اس سے 80-90% دنیا تو پوری کی پوری اب تک جو گزری ہے وہ سب کے سب لکڑی مسواک سے ہی گزارے، اور کیا گزارے؟ پیسٹ برش تو اب شروع ہوا ہے، مگر ایسے لا کر رکھ دیا کہ سارے مسلمان بھی پیسٹ برش رکھیں گے، سفر میں بھی، سامان میں بھی، مگر مسواک کا خیال کسی کو نہیں آئے گا۔ ہٹ گئے سنت سے۔ کتنی بڑی سنت ہے مسواک، موت پر کلمہ نصیب ہو جانا، اور جو موت پر کلمہ پڑھ لے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اس سے ہٹا دیا۔ اور پھر سب سے پہلے ویڈیو اسلام کے اندر ناجائز ہے، فوٹو لینا ناجائز ہے۔ پرنٹ جو فوٹو آتی ہے وہ تو بالکل مطلقاً سب کے نزدیک حرام ہے۔ ڈیجیٹل فوٹو میں اختلافات ہیں، مگر کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے ایک ڈبہ ایجاد کیا جسے ٹی وی کہتے ہیں، کوشش کی انہوں نے، ایجاد کیا، اور وہ ایک حد تک لوگوں کے گھر پہنچی، ایک حد تک نہیں پہنچی، تو پھر انہوں نے وہ تھیٹر لے کر آئے، اور تھیٹر سے بھی کچھ طبقہ بچ گیا تو اب فون لا کر ہاتھ میں تھما دیے،
تو میرے عزیزوں ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں انہوں نے پوری اس بات کی کوشش کر رکھی ہے کہ کسی طرح یہ ایک ایک کر کے سنتوں سے کیا ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ ٹخنوں سے اوپر پہننا پائجامہ سنت ہے، اور انہوں نے سنت کو توڑنے کے لیے بال بیٹم لائے، بڑے بڑے پنچے جن سے چھاڑ لے کو پھر درنا پورا محلہ اسے لا کو اسٹائل بنا دے لے۔ حیا، اپنے بدن کو ڈھکنا کپڑوں سے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حیا اسلام کا حصہ ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ کپڑوں کو آدھا کر دیا، عورتوں کے کپڑے بھی آدھے کر دیا، اور مردوں کے کپڑے کیا کر ڈالے؟ جینس پھاڑ کو دے ڈالے، ان کو چاروں طرف سے پھاڑ ڈال کو پہنو، یہ بہت بڑا اسٹائل ہے، بہت بڑا طبقہ پہنتا سی کا تو ہوگا، ہمیں بھی اس کے دیوانے ہو جاتی۔ وی آئی پیس پہنتی بھی ایسے کپڑے، 2800 پینٹ، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا، تو ہمیں تعجب سے دیکھ لیتے ہو، ہمارے پھٹے کپڑے لے لے کر نہ دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں کو، گھر میں پڑی نہ ہو، وہ نہیں لیتے، انہوں پھاڑ کو دیتی نا اس کی قیمت۔ تو میرے عزیزوں ایسی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں آئی ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک ایک کر کے وہ کیا کرنے لگے کہ اس کے اندر ساری چیزیں لانے لگے۔ تو بہرحال تو ان کی تو شروع سے بھی سازش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کیا کریں گے، یہ دین سے ہٹائیں گے، اس کی کوشش۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ہٹ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضَلُّوا وَأُضَلُّوا، جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے، جو کھڈا کھود کر دوسروں کے لیے رکھتا ہے وہ خود کھڈے میں گر جاتا ہے، جو دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب کو نہیں پتا، وہ دوسروں کو دین سے ہٹانے کے چکر میں خود اپنے آپ جہنم کے حوالے کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کی اپنی جنت خراب ہو رہی ہے، ان کی اپنی آخرت تباہ، دنیا تباہ، ساری چیزیں تباہ۔ یا اہل الکتاب، اللہ پوچھ رہے ہیں اہل کتاب سے، لِمَ تَکْفُرُونَ، کیوں انکار کرتے ہو؟ بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ یہاں علماء کے 3 قول ہیں، بِآیاتِ اللہ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں آیات اللہ سے مراد تورات میں وہ نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں موجود ہیں۔ تورات کے اندر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نشانیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، نقش، رنگ روپ، حلیہ مبارک تورات میں موجود ہے کہ ایسے ایسے رنگ روپ کے آخری نبی ہوں گے۔ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مبارک کہ آپ کس ملک میں یعنی مکے میں پیدا ہوں گے، یہ بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر مبارک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جائیں گے، وہ بھی اس کا ذکر اس میں موجود ہے۔ تورات میں آپ کے صحابہ کے علامتیں موجود ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ جب تمہاری اوپر اترنے والی کتاب تورات، جب اس کے اندر نبی کے علامتیں، نشانیاں، مولد مبارک اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی ہجرت مبارک، آپ کے صحابہ کے نشانیاں سب موجود ہیں، تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اترا، اس کے اندر جو آیتیں ہیں اس کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں آیات اللہ سے مراد قرآن ہے، اور قرآن میں تو صاف صاف بیان کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی تم انکار کر رہے ہو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آیات اللہ سے مراد معجزات ہیں، کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے معجزے آنے کے باوجود بھی تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا کوئی معمولی اشارہ ہے، معمولی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں 7واں آسمان کا سیر کر کے آ جانا کوئی معمولی معجزہ ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزے ہو گئے پھر بھی تم نہیں انکار کر رہے ہو۔ تینوں قول ہو سکتے ہیں، تورات کی آیتیں یا قرآن کی آیتیں یا پھر معجزے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، تمہیں پتا ہے کہ یہ سب سچی باتیں ہیں۔
یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ، صحیح کو غلط کے ساتھ، غلط کو صحیح کے ساتھ کیوں خلط ملط کر دیتے ہو؟ جب قرآن پاک کے اندر اترا نا سود حرام ہے تو انہوں نے خلط ملط کرنے کی کوشش کی، یہ کہنے لگے سود سے مراد سود کا سود لینا حرام ہو، سود لے سکتے ہیں کر کو بول ڈالے۔ دو قسم کی تحریفاں کری انہوں اپنی کتابوں میں، اور قرآن میں بھی کرنے کی کوشش کری۔ تورات، زبور، انجیل میں دو قسم کے تحریفاں، دو قسم کا بدلاؤ، نمبر ایک لفظی، نمبر دو معنوی اعتبار سے۔ لفظی اعتبار سے سورہ نساء آیت نمبر 40 پر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ تورات میں لفظ بدل ڈالتے تھے، انہوں حلال کو نکال کو حرام ڈال ڈالتے تھے، حرام کو نکال کو حلال ڈال ڈالتے تھے، بالکل حرفاں بدل ڈالتے تھے، جملے بدل ڈالتے تھے، لفظی تحریف کھلم کھلا، خود قرآن گواہ ہے۔ اور معنوی تعریف کیا ہے؟ معنوی تعریف یہ کرتے تھے کہ سود لے سکتی مگر سود کے اوپر کا سود اضعافا مضاعفہ قرآن میں ہے، تو اضعافا مضاعفہ کا مطلب کہ سود نہیں، سود لے سکتی، سود کے اوپر کا سود۔ مثال کے طور پر کچھ رقم کی سود سالانہ 1000 2000 بنتی ہے، 2000 روپے سود بنتا کھانا سال کا، تو یہ 2000 روپے کھائے جائے مگر یہ 2000 روپے کا سود نہیں کھانا کرتے، اس طرح سے تعویل کرتے تھے۔ یہ معنوی تحریف۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب یہ آیت کریمہ اتری سورہ نساء کی، کیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ حالت نشہ میں، تو یہ لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے نماز کے وقت میں شراب نہیں پی سکتے مگر بعد میں پی سکتے ہیں، یہ معنوی تحریف ہے۔ تو ایک نمبر پر یہودیوں نے، نمبر ایک جو ہے یہ جماعت نے کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر بڑی تحریفات کی ہیں، تورات، زبور، انجیل میں، مگر یہ قرآن میں نہ کر سکے۔ مگر یہودیوں نے ایک جماعت پیدا کی ہے، روافض، یہ مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر قرآن کے اندر یہ لوگ تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ بھی قرآن پاک تو بڑا آسان ہے، اسے علماء کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، جاننے والوں کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی انسان پڑھ سکتا، قرآن کریم تو بڑا آسان ہے، یہ کہہ کر سب کو اجازت دے دی۔ اور جو خاص کر جو ریٹائرڈ پروفیسر صاحبان ہیں، دنیاوی تعلیم کے اعتبار تو ہم ان کے علم کو مانتے ہیں، مگر قرآن حدیث کے بارے میں چونکہ یہ نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے جب بھی قرآن کے اندر ہاتھ ڈالا تو ان سے بہت ساری غلطیاں ہو گئیں۔ بھئی تم اپنے میدان کے ماہر ہو، ہم اسے تسلیم کریں گے، مگر جب تم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، تو پھر اس میں تم نے کیوں مداخلت کی؟ مگر نہیں، روافضیوں نے کہہ دیا کہ بھئی قرآن تو بڑا آسان ہے، خود قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ بھئی قرآن تو آسان ہے سمجھنے کے لیے، اتنا بولتی ہیں، آگے نہیں بولتے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ نہیں بولتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے آسان ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھانا سمجھنا جو بھی آسان ہے، اتنا تو ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا، مگر فہل من مدکر یہ نہیں بولتے۔ فہل من مدکر کا مطلب ہے مسائل کا جاننا جاننے والوں کے پاس ہی ضروری ہے۔ جو فضیلت والی آیتیں ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانی دو، سچ بولو، مل جل کر رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، یہ جو فضیلت والی 1000 آیتیں ہیں، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، سمجھانا بھی آسان ہے عوام کے لیے، مگر جو مسائل والی آیتیں ہیں اسے کیسے سمجھو گے؟ جیسے کہ مثال میں آپ کو سمجھاؤں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، لفظ قروء آیا سورہ بقرہ کے اندر، عورتوں کا حیض والا معاملہ، اب لفظ قروء آیا ہے، اب قروء کے دو مطلب، ایک مطلب پاکی کے، ایک مطلب ناپاکی کے، کون سے لیتی تمہیں؟ عوام کیسے حل کرے گی اسے؟ عوام کیسے حل کرے گی؟ یہ تو علماء ہی حل کر سکتے ہیں کہ قروء کا یہاں کیا مطلب ہے، ورنہ لفظ قروء کے دونوں بھی معنی آ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ دیکھ لیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلت اردو میں کئی کو استعمال ہوتا ہے، رسوائی کو۔ اردو کے اندر لفظ ذلت کیا ہوتا ہے؟
رسوائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر عربی میں ذلت کے معنی، اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن پڑھنے لگے بغیر استاد کے تو وہ یہی نعوذ باللہ معنی کرے گا، اور وہ یہاں رسوائی کا معنی کرے گا تو کافر بن جائے گا۔ اردو میں، عربی میں، اردو کا ذلیل الگ ہے، عربی کا ذلہ الگ ہے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ ہم نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی، نبی کی، صحابہ کی مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ وہ کمزور تھے۔ یہ معنی ہے اس کے۔ بدر کے میدان میں یہ 313 تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، یہ کمزور تھے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ یہاں ذلہ کا مطلب اگر تم نے ذلیل کر دیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ لفظ ایک جیسا ہے، معنی کئی ہو سکتے ہیں، اور اردو میں الگ، عربی میں الگ۔ اور ایک آیت کریمہ، اچھا ہم 1400 سال کے بعد خود حضرات صحابہ، عربی جاننے والے، شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والے، بہترین عربی جاننے والے حضرات صحابہ کو بھی بعض دفعہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے میں شک پڑ جاتا تھا، نبی سے پوچھ کر مسئلہ حل کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ نساء کی، من یعمل سوءا یجز بہ، ظاہری معنی کیا نظر آ رہا ہے؟ جو برا کام کرے گا اللہ اسے ضرور پکڑیں گے، جو برا کام کرے گا اللہ اسے ضرور پکڑیں گے۔ اب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئیں، کون مسلمان ہے جو برائی سے بچا ہوا ہے؟ ہر مسلمان سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا تو ہو جاتی ہے، تو کیا مطلب کیا اللہ ہر ایک کو پکڑیں گے؟ جب اللہ پکڑیں گے تو پھر کون بچے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر نبی سے رجوع فرمایا تو نبی نے فرمایا یہاں من یعمل سوءا یجز بہ سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یہاں یہ مراد ہے کہ دنیا میں ہر مسلمان کو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ تکلیفیں آئیں گی تو تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارا مقام بلند ہوگا۔ تو ظاہری معنی کیا ہے، اصل معنی کیا ہیں، کیسے سمجھیں گے؟ سورہ رحمان میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم، شجر، یسجدان، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن کے اندر دوسری جگہ نجم اور نجوم کے معنی ستارے کے ہیں، اور یہاں کیا معنی کریں گے؟ ستارے معنی، ستارے اور درخت کہاں جوڑ بیٹھتا ہے مجھے بتاؤ؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کریں گے، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ تو نجم کے معنی صرف ستارے نہیں آتے، نجم کے معنی وہ درخت جو جڑ والا نہیں، بیل جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نجم، اور شجر جڑ والے درخت کو کہتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بے جڑ والا درخت اور جڑ والا درخت دونوں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم جوڑ بیٹھا۔ اگر ظاہر میں چلے جاؤ گے تو پھر تو مطلب کیا کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ کرتے تھے کام کون؟ یہودی نمبر 1 پر کیا کرتے تھے؟ خلط ملط کرتے تھے، اور ان کا دیکھا دیکھی ہمارے یہاں روافظ بھی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوش میں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے نا قرآن میں یہ ہے وہ ہے تو صحیح انسان کے پاس بیٹھو تو بات سمجھ میں آئے گی، پھر تو وہ لفظ پڑھ کر تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي، تو پھر ایک جماعت اسکیم بنانے لگے، اہل کتاب بیٹھ کو ایک آئیڈیا کریں گے مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کے واسطے۔ دوسرا آئیڈیا، پہلا آئیڈیا اوپر کا کیا تحریفات کرتے تھے کتابوں کے اندر، عدل بدل کرتے تھے۔ دوسرا آئیڈیا کیا کرے؟ صبح کو جا کو ہمیں ذرا جنے اسلام لے لگ آ جائیں گے، پھر شام ہوئے تک کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ کفر کر ڈالیں گے، انکار کر ڈالیں گے، کافر بن گے۔ کئی کو اب ہمیں پڑھے لکھے کر کو عرب کے جاہلوں کو معلوم، بے پڑھے لکھوں کو معلوم، جو عرب کے لوگ تھے وہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں کیا چیز بھی ان کو دیکھتے تھے، انہوں پڑھے لکھے کیا کرتے ہمیں بھی ووچ کریں گے کو دیکھتے تھے۔ اب جب پڑھے لکھے صبح کو ایمان لے کو ہے، شام ہوئے سر کا کیا ہو گئے؟ اگر کافر ہو گئے تو ان کے دل میں کیا بات آتی ہے؟ جو نئے مسلمان ہو گئے تھے انہوں کیا سوچتی ہیں؟ کیا تو بھی ملا رہیں گا، اس کی وجہ سے انہوں واپس ہو گئے۔ سو ڈاؤٹ آتا نہیں آتا، خدم ڈگمگاتی نہیں ڈگمگاتے، یہ اسکیم کرنے لگے۔ اللہ وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور آخر میں انکار کر دیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ جو کچے پکے جو نئے مسلمان ہیں وہ پھر جائیں، وہ اسلام سے ہٹ جائیں، یہ بھی کرنے لگے کوشش۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور صدق دل سے کسی کے روبرو اقرار مت کرنا، مگر یاد رکھو تمہیں صبح کو جا کو شام
صبح کو مسلمان ہوتی شام تک کا، مگر باتاں میں ان کو پورا بول ڈالیں گے تورات کے اندر کیا کیا ہے کر کو بعد ان کو معلوم ہو جاتا ہے انہوں سچے نبی کر کو تورات میں ہے، انہوں مکے میں پیدا ہوتی کر کو تورات میں ہے، انہوں مدینے میں ہجرت کری کر کو سب تورات میں، بعد میں باتاں میں بول ڈالیں گے تمہیں نام کے مسلمان بن کو جانا سو، بعد میں جا کر چند گھنٹوں میں جا کر تمہیں حقیقت بول ڈالے، تو دنیا میں بھی انہوں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے ہمارے پاس دلیل پکڑ۔ قل اے نبی جی فرما دیے ان الہدا ہدی اللہ، انہوں بولے تو کتا، نہیں بولے تو کتا، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا مگر جس کا ایمان اور عقائد کچے ہوں، جس کو اللہ نے ایمان دیا اور جس کے ایمان کی اللہ نے حفاظت کی، اسے کوئی نہیں ڈگمگا سکتا۔ حضرت بلال پر کتنے ظلم نہیں ہوئے، ہٹ گئے، حالانکہ حضرت بلال کو سے پڑھے لکھے۔ حضرت خباب کی پیٹھ دیکھ کو حضرت عمر نہیں روئے، کتنے داغ دھبے تھے پیٹھ پر، ہٹ گئے۔ جو پکا مسلمان ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ 2 سال 3 سال کی جنگ کر ڈالے، فلسطین کے آدمیوں کو ہٹا ڈالے، تمہیں یہ ایک آدمی کو نعوذ باللہ کافر بنا ڈالے، جن کے عقیدے مضبوط ہوتی ہیں ان کی جان چلے آتے مگر ایمان جانے نہیں دیتے انہوں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیزیں مل رہے ہیں۔ تم نہ کئی کو جلن، ارے ابھی تمہارے اوپر اترنے والی کتاب تورات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور مسلمانوں پر اترنے والا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، تو دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر حسد کیوں، جلن کیوں؟ منزل تو سب کی ایک ہے، اللہ ہے۔ پیغمبر تم میں سے آئیں یا پیغمبر بنو اسماعیل میں سے آئیں، کیا مسئلہ ہے؟ قل ان الفضل بید اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بھی ہیں۔ پھر فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی نبوت اور اپنا کلام جس پر چاہے اتار سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ خاندان میں اتارتا چلے جائیں۔ اور تمہیں بولو نکو بولو تمہیں تورات کا بارے میں علم دیو نہ کو دیو مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کو مسلمانوں کو دے ڈالے۔ کیا بولے حدیث ہے نہیں وہ اوتیت مکان التورات السبع واوتیت مکان الزبور المئین واوتیت مکان الانجیل المثانی۔ اللہ پاک کا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کو پوری کی پوری تورات کے بدلے میں 7 سورتاں شروع کے دے ڈالے، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک 7 سورتاں یہ پورے کے پورے تورات کا مقابلہ کرتی، اور تورات میں 1000 سورتاں تھے۔ سو تورات میں کتنے تھے؟ 1000 سورتیں، 1000 آیتوں والی ایک سورت تھی۔ سو جیسے ہمارے یہاں سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، ان کے ہر سورت 1000 آیتوں پر تھی، اور ایسے 1000 سورتیں تھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ 7 سورتاں پوری تورات کے بدلے میں لے لو گے۔ پھر فرمایا وَأُعْتِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، اس کے بعد کی 11 سورتیں جن کو مئین کہا جاتا ہے، زبور کے بدلے میں لے لو۔ سبحان اللہ۔ وَأُعْتِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اس کے بعد کی 20 سورتیں پوری انجیل کی طرف سے لے لو۔ ٹوٹل ملے تو 30.8 سورتیں ہو رہی، 7 11 اور 20 ٹوٹل کتنے ہو رہی؟ 38، 30 پر 8 سورتیں ہو رہی ٹوٹل ملے تو 114 میں سے 30.8 نکالے تو کتنے بچے؟ 70 کو 4 6، تو 70 پر 6 سورتیں بچ رہی ہیں۔ 114 میں سے اگر 38 نکالے تو وہ سب کے سب یہ امت کو ایکسٹرا مل کو ہی سو، تورات بھی مل گئی، زبور بھی مل گئی، انجیل بھی مل گئی، اس کے اوپر وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور زیادہ سے ہم نے اس امت کی فضیلت بخشی ہے۔ اور کیا علم تمہیں کیا چھپا لیتی تورات؟ اللہ بدلے میں کیا نہیں دیے تمہیں؟ علم کیا دیں گے؟ دینے والا علم تو اللہ ہے، جسے چاہے جتنا چاہے اللہ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ آیتیں رہیں آج کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور حق کے ساتھ دنیا سے اللہ کے پاس پہنچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے.